آئیے بڑھتے ہیں سبق لہو اور قالین کے 5ویں اور آخری نثر پارے کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کتاب کھولیں، سبق کے 7ویں صفحے پہ چلے جائیں، اس کے وسط میں آ جائیں، پھر اس پہ نشان لگائیں گے آپ۔ یہ اختر کا ڈائلاگ ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میں سے آپ نشان لگائیں گے اور آپ پھر کانپ جاتا ہوں، یہاں آپ نشان دوبارہ لگائیں گے، اس نثر پارے کو کلوز کریں گے۔ سبق کا 7واں صفحہ، اختر کا ڈائلاگ، صفحے کے مڈ میں یہ موجود ہے، میں نے کبھی یہاں سے لے کر کانپ جاتا ہوں۔ حسب روایت آپ حوالہ متن میں کیا لکھیں گے؟ سبق کا نام لہو اور قالین، مصنف کا نام مرزا ادیب لکھ دیں گے۔ پھر باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق کا آغاز آپ ان الفاظ سے کریں گے کہ اختر تجمل کو بتاتا ہے کہ کس طرح آج سے 1.5 سال پہلے اس کی نیازی سے ملاقات ہوئی۔ نیازی ایک غریب مصور تھا، وہ اختر کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ نیازی کے ہاتھ کی بنی ہوئی تصویریں اپنے نام سے پیش کرتا رہے، اس کے بدلے وہ نیازی کو اس قدر پیسے دے دیا کرے جس سے اس کے خاندان کا عزت و آبرو سے گزارا ہو جائے۔ تجمل اختر پہ خفا ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے تجمل کو دھوکہ دیا ہے۔ جواب میں اختر تجمل کو جلی کٹی باتیں سناتا ہے۔ اس دوران تجمل کا ملازم آ کر یہ بتاتا ہے کہ اول انعام اختر کی تصویر ہی کو ملا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ دلخراش خبر دیتا ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو اس نثر پارے کا سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی، تو آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس نثر پارے کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کریں گے کہ اختر اپنی مجبوریوں کا، محرومیوں کا رونا روتے ہوئے تجمل کو یہ بتا رہا ہے کہ بحیثیت فنکار وہ فن کی یہ بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک مجبور آدمی تھا، اس لیے وہ بادل نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ نیازی سے تصویریں بنوا کے آگے جو ہے وہ پیش کرتا رہے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں گاہے بگاہے تجمل کے ہم مرتبہ لوگوں کے ذوق کی تسکین کا باعث بنتی رہیں۔ نیازی تصویریں بیچ کر مفلس نہیں رہا، اختر اسے اتنے پیسے ضرور دے دیتا تھا جن سے اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ نیازی کو کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی تنگی بھی نہیں رہی تھی، وہ ہر ماہ اپنے گھر کا کرایہ بھی آسانی سے دے دیتا تھا۔ اس سب کے باوجود اس کے سینے میں ایک فنکار کا دل تھا، اس کے فن پارے اس کی مانوی اولاد تھے۔ مانوی اولاد شاید آپ کے لیے مشکل لفظ ہو تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مانوی اولاد کا مطلب ہوتا ہے اسپریچول، مانوی کہتے ہیں اسپریچول کو، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی شخص کے باقاعدہ شاگرد نہیں ہوئے، یعنی اسکول میں آپ شاگرد نہیں ہوئے، کالج یونیورسٹی میں نہیں شاگرد ہوئے، بلکہ آپ نے کسی کی کوئی کتاب پڑھ لی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے مانوی استاد ہیں، یعنی اسپریچول جو ہیں وہ آپ کے ٹیچر ہیں۔ اسی طرح مانوی اولاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روحانی طور پر یعنی دلی لحاظ سے جس کو اولاد سمجھا جائے اسے کہتے ہیں مانوی اولاد۔ تو یہ خوبصورت لفظ تھا، ہم نے سوچا آپ کو اس سے محروم نہ رکھیں کیونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بیچ ڈالنا ایسا تکلیف دہ عمل تھا جس کا اندازہ صرف ایک فنکار ہی کر سکتا ہے۔ اختر نیازی کی بے بسی اور تکلیف کا احساس کرتے ہوئے تجمل سے کہتا ہے کہ آج جب نیازی کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر پہلے انعام کی حقدار ٹھہری ہے تو نہ جانے اس بیچارے کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ اختر نیازی کے دکھوں اور اس کی تکلیفوں کا تصور کر کے لرز جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ لکھ دیں گے اپنے لفظوں میں تو آپ کی اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا مانوی، تو آپ یہ بتائیں کہ شیخ جمن اور الگو چودھری وہ شیخ جمعراتی کے مانوی شاگرد تھے؟ نہیں، وہ مانوی شاگرد نہیں تھے، کیونکہ وہ بنفس نفیس جو ہیں خود جا کے اپنی فزیکل اپیئرنس پریزنس کے ساتھ جاتے تھے شیخ جمعراتی کے پاس اور وہاں جا کے ان کے مکتب میں پڑھتے تھے۔ تو مانوی کا ہم نے آپ کو مطلب بتایا کہ جسے آپ روحانی کہتے ہیں، جسے آپ اسپریچول کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اردو میں ہم مانوی۔ مانوی اولاد بھی ہوتی ہے، مانوی جو ہیں وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، مانوی جو ہیں استاد بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا مانوی استاد ہے۔ یہاں ہمیں ایک شعر یاد آ گیا اپنا، جو کسی وقت ہم نے میر تقی میر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ان سے اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ حضرت میر کے شاگرد ہیں روحانی ہم، حضرت میر کے شاگرد ہیں روحانی ہم،
شعر تخلیق کیا کرتے ہیں لافانی ہم۔ تو یہاں ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا پہلا حصہ تھا یہ، اس میں ہم نے آپ کے سامنے مصنف کا تعارف پیش کیا، سبق کا تعارف پیش کیا، تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہم لے کر آئے اور خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اہم نکات ہم نے آپ کو بتائے۔ اس کے بعد ہم نے 5 اہم نثر پاروں کی تشریح سیاق و سباق سمیت پیش کی۔ امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس سے اگلے سلسلے میں ہم سبق لہو اور قالین جو آپ کی کتاب کا 8واں چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کے سوالات کا حل پیش کریں گے۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutorial.pk پر اردو کا آن اسکرین چینل